اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تمور السماء مورا، جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 9 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ہولناک منظر بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، یہ بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کرم ہے، کہ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اب جس کا ضمیر زندہ ہے، بندہ ویسے تو دعویٰ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی محبت کرتا ہے، میں کرتا رہتا ہے ہر وقت، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو بندہ سب سے بڑا دشمن اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو سکون دیتا ہے نا، اللہ کی عبادت میں غفلت کر کے، نماز کا وقت آ گیا نماز نہیں پڑھی، روزے کی پرواہ نہیں کی، دوسرے اللہ پاک کے احکامات میں نہیں لگا کہ اس میں ذرا مشقت ہے، تھوڑی محنت پڑتی ہے، تو جسم کو سکون دے رہا ہے، اصل میں دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ محنت کر کے، مشقت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہے، نماز پڑھی ہے، حرام سے بچ گیا ہے، حلال ہی کمایا ہے، حلال ہی کھایا ہے، تو وہ اپنے آپ پہ دوستی کر رہے حقیقت میں، کیونکہ اس کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوم تمور السماء مورا، جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یہ آسمان جب سے بنا ہے، اس نے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی، یہ ہلا جلا نہیں اپنی جگہ۔ اس دن جو لوگ اس کو دیکھیں گے ان کی تباہی کے لیے تو اتنا ہی کافی، اتنا خوف آئے گا ان کو، کتنی دہشت ہوگی ان کو، یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا۔ اور اس بات ارشاد فرمایا کہ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور تیزی سے چلنے لگیں گے۔ پہاڑوں کی یہ حالت بھی دیکھنا آسان نہیں ہوگی، اور بلکہ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ جس طرح روئی ہوا میں اڑتی ہے، اسی طرح یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ یہی ایسے بیان کیا گیا ہے، یعنی تیزی سے چلنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بڑا خوفناک منظر ہوگا جو انسان دیکھے گا، لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک مسلم ہے جو نیکوکار ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
جو اللہ کے دوست بن گئے، جو اللہ کے دوست بن گئے۔ یہ اولیاء کرام ہمارا اس سلسلے میں بھی نظریہ جو ہے نا یہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہر صاحب ایمان میرا دوست بن جائے، میرا ولی بن، جو اللہ تبارک و تعالی کی احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں چھوڑتا، ادھر ادھر نہیں ہوتا، حضور کے طریقے کے عین مطابق چلتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ سارا ماحول جو ہے نا اللہ کے دوستوں کو پریشان نہیں کرے گا، یہ پریشان عام لوگوں کو کرے گا جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ تو یہ اس منظر سے بچنے کے لیے، اس خوفناک یعنی اس دہشت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اہمیت دینا، اللہ کی دوستی کو اہمیت دینا اور عشق مصطفیٰ کو اہمیت دینا، یہی راستہ ہے نجات کا اور بچنے کا۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے نہیں مانا آخرت کو، نہیں مانا اللہ کے احکامات کو، نہیں مانا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بربادی ہوگی۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک عمل سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، وہ سیدھے سیدھے کافر ہو گئے۔ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا چپ رہے، لیکن اللہ کا کہنا نہیں ماننا، وہ بھی تو ایک انکار ہی ہے۔ آپ کسی سے کہیں گے کہ یہ کام اٹھ کے کر دے، اس نے انکار بھی نہیں کیا اور کام بھی نہیں کیا، تو کیا آپ سمجھیں گے فرما بردار ہے وہ؟ بس یہی بات اللہ تبارک، یہ جو اس طرح کی جو نافرمانی ہے نا، اس طرح کا جو نہ ماننا ہے نا، یہ کثرت کے ساتھ ہم ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر فرض ہے کہ اللہ کا جو حکم بھی آئے اس کے لیے تیار ہو جائے، اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائے، اس میں سستی نہ کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہم اس بات کو، آج کا مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی اس دن۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو مال تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے، جو فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں تفریح تباہ کے لیے، باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت چلا گیا ہے کوئی پرواہ نہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خطرناک حالت ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک ہلاکت فرما رہے ہیں، الذین هم فی خوضہم یلعبون، یلعبون کھیل کود میں لگے رہنا، دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے، جو دنیا میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اللہ کے حکم اس کو یاد ہی نہیں ہے، کھیل کود میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو کہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان جب کوئی طلبگار ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو خیرات عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کا سودا بھی اتنا سستا نہیں کہ لے کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے، ہاں جی، مانگنے والوں کو مل جاتا ہے، طلبگاروں کو عطا ہو جاتی ہے۔